جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں بنیادی طور پر ایک فلاسفر ہوں، ایک ریسرچر ہوں۔ تو میری جتنی بھی ریسرچز ہیں، جو تحقیقات ہیں، ان میں سوشل امپلیکیشنز کا پہلو ضرور موجود رہتا ہے۔ یعنی میں کوئی ایسی تحقیق نہیں کرتا جس کی سوشل امپلیکیشنز، سماجی فوائد جس تحقیق سے حاصل نہ ہوتے ہوں، وہ میرا مضمون نہیں ہے۔ جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ سب اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ معاشرے کو ان سے فائدہ حاصل ہو اور لوگوں کی نفسیاتی اور سماجی نشو و نما میں ان کو مدد ملے، معاشرے میں نفسیاتی اور سماجی امن قائم ہو، سائیکو سوشل پیس۔ تو اسی سلسلے میں جو تحقیقات میں نے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کی ہیں اور جن کا تذکرہ میں نے اپنے ایک مضمون میں بھی کیا ہے، جس کا عنوان ہے پاکستان میں تعلیم کا تربیتی معیار، پاکستان میں تعلیم کا تربیتی معیار، یعنی اس مضمون میں نے بتایا ہے اور اس پر ویڈیو بھی اویلیبل ہے۔ اس مضمون میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم کے عمل میں جو تربیتی عناصر ہونے چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ تربیت سے تعلیم خالی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے اس مضمون میں اپنی 3 چیدہ تحقیقات کا تذکرہ کیا تھا، جن کو میں آج کی نشست میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ ان کا لب لباب کیا ہے۔ ایک تحقیق جس میں تقریباً 1800 بچوں سے معلومات حاصل کی گئیں، 1800 بچوں سے۔ ان 1800 بچوں میں سے کلاس پلے گروپ سے لے کر کلاس 12 تک، 12ویں کلاس تک کے بچے، یعنی کالج لیول تک کے بچے شامل تھے۔ پلے گروپ سے لے کر، یعنی 3 سال کے بچوں سے لے کر اور 12ویں کلاس تک کے بچے ان 1800 بچوں میں شامل تھے، اور اچھے پرائیویٹ اسکولوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اس تحقیق کے جو نتائج نکلے، اس میں اگر بلوم ٹیکسانومی کو ذہن میں رکھیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں کی صرف اور صرف یادداشت پر کام ہو رہا تھا، اور ان کی باقی کگنیٹو ڈومین کی کیپیبلٹیز اور افیکٹو ڈومین کی کیپیبلٹیز پر کوئی قابل ذکر کام نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی بچوں کی کگنیٹو ڈومین اوور آل اور افیکٹو ڈومین کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو ماسٹریز ان کو کرنی چاہیے تھیں، وہ نہیں ہو پائی تھیں۔ بچوں کی کردار سازی پر کوئی کام نہیں تھا، بچوں کی مکارم اخلاق پر، ان کی مورل ڈیولپمنٹ پر کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری تحقیق جس کا میں نے اس مضمون میں حوالہ دیا، اس تحقیق میں تقریباً 1500 طلبہ و طالبات یونیورسٹیز کے شامل ہوئے۔ یونیورسٹیز کے، ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے 1500 اسٹوڈنٹس پر تحقیق کی گئی، اور ان کے کیریئر انٹرسٹ کو،
ان کے کیریئر ایپٹیٹیوڈ کو جاننے کی کوشش کی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ کیا وہ جو مضمون پڑھ رہے ہیں، جو ڈسپلن انہوں نے آپٹ کر رکھا ہے اپنے لیے، کیا ان کا میلان اور رجحان اس ڈسپلن کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تقریباً 80% طلبہ و طالبات ایسے مضامین پڑھ رہے تھے جو ان کے تعلیمی میلان اور رجحان سے مطابقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد جس تیسری تحقیق کا میں نے حوالہ دیا اس مضمون میں، اس میں 131 اساتذہ رسپونڈنٹس تھے، اور اس تحقیق میں پتہ چلا کہ اساتذہ کو متعدد نفسیاتی مسائل درپیش ہیں۔ 131 اساتذہ پر، جو کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ تھے، ان کو متعدد نفسیاتی مسائل کا شکار پایا۔ ان میں جاب سیٹسفیکشن انتہائی کم پائی اور جاب سٹریس کے لیولز زیادہ پائے۔ تو یہ جو 3 چیدہ تحقیقات کا میں نے تذکرہ اس مضمون میں بھی کیا اور آج کی نشست میں دوبارہ ان کو دہرایا، ان سے ایک تصویر واضح ہوتی ہے۔ پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم کی ایک تصویر واضح ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ تعلیم کا جو مقصد سٹیک ہولڈرز کے ذہن میں ہے، سٹیک ہولڈرز سے مراد طلبہ و طالبات، ان کے والدین، اساتذہ کرام، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے مالکان، انتظامیہ اور پالیسی میکرز، یہ سارے سٹیک ہولڈرز میں شامل ہیں۔ تو ان سٹیک ہولڈرز کی جو پرسیپشن ہے ایجوکیشن کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جاب کے لیے ضروری ہے، تعلیم سے پیسہ کمانا مقصود ہے، یہ اظہر من الشمس ہے، کرسٹل کلیئر ہے یہ پرسیپشن کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، سب نے ایجوکیشن کو جاب کے ساتھ پازیٹیولی اور سگنیفیکنٹلی کوریلیٹ کر رکھا ہے۔ یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ تعلیم کا مقصد ہرگز پیسہ کمانا نہیں ہے، وہ اس کا ایک سیکنڈری فروٹ ہو سکتا ہے، بائی دا وے اس کا ایک ثمر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد، تعلیم کا بنیادی مقصد جاب کا حصول ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، سب نے اس کو جاب کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے۔ لڑکوں کے لیے تو بہت ضروری ہے تعلیم کو جاب کے ساتھ کوریلیٹ کرنا، اور لڑکیوں کے سلسلے میں والدین کی جو پرسیپشن میں نے مشاہدہ کی ہے اور تحقیق کی ہے، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ والدین اپنی بچیوں کو اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تاکہ ایک پریکاشنری میجرمنٹ ہو، ایک کنٹینجنسی پلاننگ ہو، ایک پلان بی ہو کہ خدا نخواستہ اگر بچیوں کی طلاق ہو جائے یا ان کے معاشی
حالات شادی کے بعد بگڑ جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ روزگار اپنے لیے کما سکیں. یہ جنرل پرسیپشن ہے. تو اس تصویر کا پہلا رخ تو یہ ہے کہ تعلیم کو نوکری کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے. دوسری پکچر یہ ہے کہ صرف اور صرف میموری اور ریٹینشن پہ کام ہے، رٹا لگانا اور پھر اس کو امتحان کے دن ریٹریو کرنا اور پھر اس کو انتہائی پیار سے، انتہائی سہولت سے، بغیر کسی شرمندگی کے بھول جانا. جو پڑھا تھا، جو معلومات حاصل کی تھیں، اسے امتحان کے بعد بہت ہی سہولت سے بھول جانا، بغیر کسی ندامت کے، بغیر کسی. اس سلسلے میں ندامت نہ تو طلبہ و طالبات کو ہوتی ہے، نہ ان کے والدین کو، نہ اساتذہ کو. بچے یاد کرتے ہیں چیزیں، رٹا لگاتے ہیں، امتحان دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. جیسے منو بوجھ کسی نے ذہن پر لاد دیا ہو اور اس کا اتارنا انتہائی ضروری ہو. خصوصاً جو ٹیپیکل سائنٹیفک سبجیکٹس ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، ان مضامین میں رٹا لگانا وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکا ہے. اور جو تیسری تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کردار سازی پر کوئی کام بالکل بھی نہیں ہے، کریکولم کا پارٹ ہی نہیں ہے کردار سازی. تو لرننگ کی جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں ان کو اگر کمپائل کیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لرننگ از اے ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. لرننگ بیہیویئر میں ایک نسبتاً مستقل تبدیلی کا نام ہے. بیہیویئر میں تبدیلی. تو اگر لرننگ سے بیہیویئر میں تبدیلی نہیں ہوتی تو لرننگ ان افیکٹو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایجوکیشن کی بھی جتنی تعریفات ارسطو، افلاطون سے لے کر شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال تک جتنے بھی فلاسفرز گزرے ہیں، انہوں نے جو ایجوکیشن کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک انتہائی ماڈرن تھیوری ہمیں بلوم ٹیکسانومی کی شکل میں بھی دستیاب ہے. تو ایجوکیشن کو جس نے بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے اس نے ایجوکیشن کے اس ڈائمنشن کو جس میں کردار سازی ہوتی ہو، بیہیویئر میں پرماننٹ چینج آتی ہو، اس کو انتہائی اہمیت دی ہے. یعنی کہ اگر قدیم یونانی ڈیفینیشن سے شروع کیا جائے اور انتہائی ماڈرن ڈیفینیشنز آف ایجوکیشن کو بھی شامل کیا جائے تو ایجوکیشن کی جو سمپل ڈیفینیشن بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از اے پروسیس ٹو فائنڈ دا ٹروتھ. اور یہ دا ٹروتھ جو ہے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں. تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو حق سے متعارف کروا سکے، حق کی تلاش میں مدد دے سکے. تو یہ مضمون آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں.
ان سب تحقیقات کے بعد اب میں ایز اے ریسرچر، ایز اے فلاسفر اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ میں ان تحقیقات کی روشنی میں کچھ پروپوز کروں سوشل امپلیکیشن کے طور پہ، اور اگر کسی کو میری پروپوزڈ شدہ باتیں سمجھ میں آئیں تو وہ ان کو ایگزیکیوٹ کرے، امپلیمنٹ کرے۔ میری تھیوریز، میری ریسرچز کی فائنڈنگز اور میری پریپوزیشنز، یہ ہے میرے کرنے کا کام، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ سینسٹائز ہوں، مسئلے کی نوعیت کو، اس کی باریکی کو سمجھیں، اور اس سلسلے میں ایک ہیوج قسم کی تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ تو آج کی نشست میں ان تحقیقات کی روشنی میں ایک ایجوکیشنل سسٹم پروپوز کر رہا ہوں، جس میں یہ بتاؤں گا کہ تعلیم کیا ہوتی ہے اصلاً، اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کی کیا جہتیں ہوتی ہیں، اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ وہ جو زیور ہے تعلیم کا، اس زیور میں کون کون سے زیورات شامل ہیں یہ میں آج بتاؤں گا۔ اس میں چوڑیاں کون سی ہیں، اس میں کانٹے کون سے ہیں، اس میں ہار کون سے ہیں، اس میں پائل کون سی ہے، وہ سارے کا سارا زیور اس کی نمائش میں آج کروں گا آپ کے سامنے۔ تو یہ باتیں صرف سننے کی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ایک زیور ہے اور معلمی جو ہے یہ پیشہ پیغمبری ہے، یہ سب سننے سنانے کی باتیں ہیں۔ پریکٹیکلی جو عام مشاہدات ہیں ان سے میل نہیں کھاتی، لیکن آج ان سب خفیہ پراسرار زیورات سے نقاب کشائی انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو اس سلسلے میں نے ایک چارٹ جو میری عادت ہے میں نے وضع کیا ہے۔ ان چارٹس بجائے اس کے کہ نریٹو قسم کے پیراگرافز ہوں، اتنے انٹریکٹیو نہیں ہوتے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، لہٰذا یہ جو ڈائیگرامز ہیں اور چارٹس ہیں ان سے اچھی طریقے سے سمرائزڈ وے میں لوگ سمجھ پاتے ہیں چیزوں کو۔ تو یہ ایک چارٹ میں نے وضع کیا ہے آج کی نشست کے لیے، اور اس کا ٹائٹل ہے دی لائف لانگ لرننگ۔ لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس۔ یہ اس کا کمپلیٹ ٹائٹل یہ ہے کہ لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس۔ اب اس چارٹ کو آپ ساتھ ساتھ دیکھیے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس چارٹ میں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور کیا پروپوز کر رہا ہوں۔ دوسری چیز ایک ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اس چارٹ میں جو کچھ بھی میں پروپوز کر رہا ہوں وہ ہرگز نیا نہیں ہے، میں نے خود سے کھوج کے نہیں نکالا،
کوئی بالکل نئی اچھوتی بات نہیں ہے. یعنی اس چارٹ میں اور اس کی پریپوزیشنز میں حضرت ارسطو اور حضرت افلاطون سے لے کر حضرت بلوم، بینجامن بلوم اور حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت علامہ اقبال تک جتنا بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی کا فلسفہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس کا کرکس ہے. سب یہ جو چارٹ ہے یہ پوری کی پوری ایجوکیشنل فلسفی کا کرکس ہے، لب لباب ہے، نچوڑ ہے. یہ نئی باتیں نہیں ہیں، اچھوتی نہیں ہیں، نہ ہو سکنے والی نہیں ہیں، قابل عمل ہیں، فیزیبل ہیں، اور ان کے پیچھے حوالہ جات موجود ہیں. میں نے آسانی کے لیے کمپائل کیا ہے. میرا جو رول ہے اس لائف لانگ لرننگ ماڈل میں، وہ رول صرف اور صرف ایک کمپائلر کا رول ہے. یہ میری اپنی تھیوری نہیں ہے، اپنی فلسفی نہیں ہے. صرف کمپائل کیا ہے میں نے اور تھوڑا سا ری نیم کیا ہے، ری فریز کیا ہے تاکہ آسانی سے چیزیں سمجھ آ سکیں. تو یہ بھی خاطر جمع رکھیے کہ میری ذات کی تقلید مقصود نہیں ہے. جو اعلیٰ فلسفے تاریخ انسانی میں تعلیم و تربیت کے سلسلے میں موجود ہیں، یہ اس کی سمری ہے. کچھ چیزوں کو میں نے ری فریز کیا ہے اور کچھ ایک آدھ چیز نئی بھی ہے. اس میں ایک آدھ چیز نئی بھی ہے. جس طرح سے ہم شروع کرتے ہیں، سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کوالٹی آف لائف. یہ نئی ہے چیز. یہاں سے میں نے سٹارٹ لیا ہے. یعنی کہ تعلیم کا جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہو سکتا ہے وہ انسان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا ہے. اور جو چیز اس میں نئی ہے وہ یہ ہے کہ لائف پیدا ہونے سے پہلے بھی تھی، دنیا میں بھی ہے، اور مرنے کے بعد برزخ میں اور آخرت میں بھی لائف کا سلسلہ چلے گا. تو لائف لانگ کا جو لفظ ٹائٹل میں موجود ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد انسان کی دنیاوی زندگی، اس کی برزخی زندگی اور اس کی اخروی زندگی کی کوالٹی کو، کے معیار کو بہتر بنانا ہے. یہ ہے تعلیم کا مقصد. کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو کہ اپنی موجودہ زندگی جو دنیا میں گزار رہا ہے وہ شاندار طریقے سے گزار سکے. ولنریبل ہو کر جو آج کا رویہ ہے کہ جتنا کوئی تعلیم یافتہ ہے بیچارہ اتنا ہی شریف ہے، اتنا ہی محروم ہے، اتنا ہی ولنریبل ہے، ایسا نہ ہو. جو شخص تعلیم یافتہ ہے واقعی، اور تعلیم کیا ہے وہ نیچے اس چارٹ میں موجود ہے. تو جو شخص واقعی تعلیم یافتہ ہوگا وہ اپنی موجودہ زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اس کی کوالٹی کو، اس کے معیار کو بہتر بنانے کے قابل ہوگا، اور اس قابل بھی ہوگا کہ اپنی برزخی زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکے پہلے سے، اور اپنی اخروی زندگی تا ابد جو
اٹرنل لائف ہے، اس کو بھی بہتر بنانے میں تعلیم اپنا کردار ادا کرے۔ یہ ہے تعلیم کا بنیادی مقصد، quality enhancement in the quality of life, and by life I mean life here and life thereafter، کیونکہ سکون کا یہ بنیادی فلسفہ ہے کہ زندگی مرنے میں ختم نہیں ہو جاتی، زندگی کو دوام حاصل ہے اور زندگی چلتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے گا کہ کوالٹی آف لائف کیسے ہاتھ آئے گی۔ اس کے لیے دو اجزاء میں پروپوز کر رہا ہوں، ایک ہے سیلف ٹرانسینڈنس اور دوسرا ہے سیلف ایفیکیسی۔ یعنی اگر کسی انسان کو سیلف ٹرانسینڈنس ہاتھ آ جائے اور سیلف ایفیکیسی ہاتھ آ جائے تو اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی۔ کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے سیلف ٹرانسینڈنس کا اور سیلف ایفیکیسی کا ہونا ضروری ہے۔ سیلف ٹرانسینڈنس اور سیلف ایفیکیسی یہ دو ٹرمز ہیں، ان کو ٹرمینالوجیکل پرسپیکٹو میں سمجھنا ضروری ہے۔ اب آج کی اس نشست میں اس طرف اگر چلا گیا تو یہ ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لہٰذا میں مختصراً آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ یہ سیلف ٹرانسینڈنس اور سیلف ایفیکیسی کیا ہے۔ جب چارٹ میں نیچے کی چیزوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ سیلف ٹرانسینڈنس کس بلا کا نام ہے۔ تو کوالٹی آف لائف کی انہینسمنٹ کے لیے، اس کی بہتری کے لیے دو اجزاء کا ہونا ضروری ہے، ایک سیلف ٹرانسینڈنس ہے اور دوسرا سیلف ایفیکیسی ہے۔ تو پہلے ہم سیلف ٹرانسینڈنس کے ذیلی اجزاء کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سیلف ٹرانسینڈنس اب کیسے ہاتھ آئے گی۔ تعلیم چونکہ ایک پروسیس ہے، ایک ضابطہ ہے، لہٰذا اس میں طریقہ کار کا وضع کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ مانا کہ کوالٹی آف لائف کو انہینس کرنا تعلیم کا بنیادی مقصد ہے، اور اس کوالٹی آف لائف کی انہینسمنٹ کے لیے سیلف ٹرانسینڈنس کا حصول اور سیلف ایفیکیسی کا حصول ضروری ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلف ٹرانسینڈنس کیسے ہاتھ آئے گی۔ تو وہ ہاتھ آئے گی ریکگنائزنگ دا ریئل سیلف، دا ٹروتھ۔ حق کو پا کر سیلف ٹرانسینڈنس ہاتھ آئے گی۔ اب یہ ہے وہ جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ ایجوکیشن از دا پروسیس ٹو فائنڈ دا ٹروتھ۔ تعلیم حق کی تلاش کا ایک عمل ہے۔ تو حق جو ہے وہ ریئل سیلف ہے، چاہے آپ اس کو مذہبی تناظر سے دیکھیے، چاہے اس کو غیر مذہبی تناظر سے دیکھیے۔ یعنی کہ حق یہ ہے اپنے نفس کا عرفان۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو اگر کوئی شخص رب کو نعوذ باللہ نہیں مانتا تو کم از کم اتنا تو مانتا ہے کہ اس کا ایک نفس موجود ہے، اس کی ایک سائیکی موجود ہے، اس کی ایک سیلف موجود ہے۔ تو ایکچولی ریئلسٹیکلی وہ کیا ہے، وہ کون ہے، اس چیز کا عرفان حاصل کرنا یہ ہے حق کی تلاش۔
یعنی حق کی تلاش یہ ہے کہ میں اپنی ہونے کا، اپنی ایگزسٹنس کا رمز، سیکرٹ، ایسنس، جسٹیفیکیشن، ریشنیل تلاش کروں کہ میں کیوں ہوں. اگر میں ہوں تو میں کیوں ہوں. So to address this question, why, will lead to find the truth. اس کو میں کہہ رہا ہوں recognizing the real self. real self. اب وہ سکون کلینکل ماڈل میں ڈیوائن سیلف ہے، لیکن اگر کوئی شخص نعوذ باللہ غیر مذہبی ہے یا کم مذہبی ہے تو اس کو کم از کم اپنی ذات تک محدود رکھے اور اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرے بس. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرما دیا کہ جس شخص نے اپنی ذات کو پہچان لیا وہ در حقیقت اپنے رب کو پہچان گیا. تو اپنی ذات کو تو کوئی پہچانے، رب کو تو آٹومیٹیکلی پہچان جائے گا اگر اپنی ذات کو پہچانے. اپنی ذات کو تو کم از کم پہچانے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، بھلے نہ بن. کس نے کہا کہ بن؟ اپنا تو بن، اپنا تو بن یار. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے، اور تعلیم یافتہ اشخاص ذرہ برابر غور و فکر نہیں کرتے کہ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ کٹ پتلیاں، یہ روبوٹس کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس میکینیکل وے آف لیونگ میں ان کو تدبر اور تفکر کا اتنا سا بھی وقت ہاتھ نہیں آتا کہ یہ غور و فکر کریں اور اپنے ہونے کی وجہ کو، اپنی ایگزسٹنس کی ریالٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. تو کوالٹی آف لائف کی بہتری کے لیے سیلف ٹرانسینڈنس کا ہونا ضروری ہے، یعنی تزکیہ نفس کا. آسان الفاظ میں سیلف ٹرانسینڈنس، تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف دا سیلف، پیوریفیکیشن آف دا سائیکی، یہ ہے مقصد. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ ایک اعلیٰ مقصد ہے، اور کتاب اور حکمت اس کے لیے مشعل راہ ہے. اصل آبجیکٹو تزکیہ ہے. تو سیلف ٹرانسینڈنس کو آپ آسان الفاظ میں سمجھیے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس ہوگا تو زندگی کا معیار بہتر ہوگا، کوالٹی آف لائف انہینس ہوگی. اور تزکیہ نفس کے لیے، سیلف ٹرانسینڈنس کے لیے حق کو جاننا بہت ضروری ہے، ریئل سیلف کو جاننا بہت ضروری ہے. اور پھر ریئل سیلف کو جاننے کے لیے سیلف ریکگنیشن کا ہونا ضروری ہے. جس طرح پہلے بتایا کہ پہلے خود کو جانے، سیلف ریکگنیشن، اپنے آپ کو پہچانے، خود شناسی. سیلف ریکگنیشن، خود شناسی، اور ریئل سیلف کی ریکگنیشن خدا شناسی. یہ تعلیم کے مقاصد ہیں. خدا شناسی کے لیے خود شناسی ضروری ہے، اور پھر خود شناسی کے لیے 3 شناختوں کا شناخت کرنا ضروری ہے. ریکگنائزنگ دا انر سیلف، اپنی داخلی ذات کو، اپنی اندرونی ذات کی شناخت کرنا. ریکگنائزنگ دا آؤٹر سیلف، اپنی بیرونی ذات یا اپنی سماجی ذات، سوشل سیلف کی ریکگنیشن کرنا. اور ریکگنائزنگ دا آئیڈیل سیلف،
اپنی مثالی یا تمثیلی ذات کی شناخت کرنا ضروری ہے۔ تو دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانا ہے۔ کوالٹی آف لائف کے لیے تزکیہ نفس کا ہونا ضروری ہے۔ تزکیہ نفس اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب خدا شناسی کا عمل مکمل ہو چکا ہوگا، اور خدا شناسی کا عمل اس وقت مکمل ہوگا جب خود شناسی کا عمل مکمل ہو چکا ہوگا۔ اور خود شناسی 3 جہتوں سے، 3 ڈائمینشن سے ہونا ضروری ہے۔ ریکگنیشن آف دا انر سیلف، ریکگنیشن آف دا آؤٹر سیلف، اینڈ ریکگنیشن آف دا آئیڈیل سیلف۔ اب نیچے دیکھتے ہیں کہ ریکگنیشن آف دا انر سیلف کے لیے 2 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، 2 ڈائمینشنز۔ ایک سیکشولیٹی کو سمجھنا ضروری ہے اور ایک ایموشنلٹی کو، ایموشنز کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایموشنز کو اور سیکشولیٹی کو سمجھنے کے بعد انر سیلف کی ریکگنیشن ہاتھ آئے گی۔ اسی طرح آؤٹر سیلف کو سمجھنے کے لیے اور ریکگنائز کرنے کے لیے 4 ڈائمینشنز کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی سوسائٹی کو سمجھنا ضروری ہے، انوائرمنٹ کو سمجھنا ضروری ہے، ریلیجن کو سمجھنا ضروری ہے، اور کگنیشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ آئیڈیل سیلف کی ریکگنیشن کے لیے 6 ورچوز کا سمجھنا ضروری ہے، جس میں نالج اینڈ وزڈم ہے، کریج، ہیومینٹی، جسٹس، ٹیمپرنس، ٹرانسینڈنس۔ ان 6 ورچوز کو سمجھنے کے بعد آئیڈیل سیلف کی ریکگنیشن ہو سکے گی۔ تو اب یہ نیچے جو گرین میں آپ کو ٹائٹلز ملتے ہیں، یہ کریکولم ہے، یہ کریکولم ہے، اور اوپر اس کے آبجیکٹیوز ہیں، اس کے اہداف ہیں۔ تو اب ایک دفعہ پھر دوبارہ سے میں ریوائز کرواتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ لوگ سمجھ سکیں۔ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ محسوس فرما رہے ہوں گے کہ سکون کلینیکل ماڈل میں جو 4 ذاتوں کا تصور ہے وہ بھی اس پریپوزیشن میں انکارپوریٹڈ ہے، اور سکون کلینیکل ماڈل میں جو 8 سائیکو سوشل ہیلتھ کے ڈومینز ہیں اور جو 8 ٹائپس آف انٹیلیجنس ہیں وہ بھی کما حقہ انکارپوریٹڈ ہیں۔ یہ ہے ریفریز کرنا چیزوں کو۔ اور آپ نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا ہوگا کہ وہ جو 6 ورچوز میں نے آپ کو بتائیں وہ سیلیگمن اور اس کے ایسوسیٹس کا کام ہے پازیٹیو سائیکالوجی میں، جو کہ میں نے بلوم کی جو افیکٹو ڈومینز ہیں ان سے زیادہ اچھا پایا افیکٹو ڈومین کے لیے، اور ان کو میں نے یہاں پہ جگہ دی 6 ورچوز کو، اور ان 6 ورچوز کے انڈر پھر 24 کیریکٹر اسٹرینتھس ہیں، ان کو بھی اس ماڈل میں جگہ دی ہے۔ تو جو بلوم نے افیکٹو ڈومین کا کانسیپٹ پیش کیا، اس کو سیلیگمن اور اس کے ایسوسیٹس نے پازیٹیو سائیکالوجی میں بہت بہترین طریقے سے واشگاف الفاظ میں کھلم کھلا پیش کیا، جس کو ایز اٹ از میں نے اٹھا کر یہاں پر کاپی پیسٹ کیا ہے۔ یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی میں 6 ورچوز اور 24 کیریکٹر اسٹرینتھس کا فینومینن ہے، یہ ایز اٹ از کاپیڈ پیسٹڈ ہے۔ تو دوبارہ سے میں ریفریش کرواتا ہوں آسان الفاظ میں، گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔
معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. نفس کا تزکیہ ہو جانا، تزکیہ شدہ نفس کا ہونا ضروری ہے. اور نفس اس وقت مزکی ہوگا، تزکیہ شدہ ہوگا، جب کہ وہ خدا شناسی اور خود شناسی کر چکا ہوگا. خدا شناسی کے لیے خود شناسی ضروری ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو خدا شناسی کے لیے خود شناسی کا ہونا ضروری ہے، اور خود شناسی کے لیے اپنی انر سیلف کو اور اپنی آؤٹر سیلف کو اور اپنی آئیڈیل سیلف کو، تینوں ذاتوں کو شناخت کرنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. تو اب آئیے پہلی ذات پر کہ سیکشولیٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ خود کو ایک اینیمل سمجھتے ہیں اور ایک سوشل اینیمل سمجھتے ہیں اور ایک ریپروڈکٹیو اینیمل سمجھتے ہیں، اور اگر سروائیول آف دا فٹسٹ سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے سیکشولیٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ انسان کا ایک انتہائی قابل ذکر جہت ہے انسان کی زندگی میں، جس کا انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار ہے. اب یہاں پر تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے، صرف جملہ سنیے کہ سیکشولیٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ سگنیفیکنٹ، موسٹ prominent, most useful aspect of a human's life. سب سے زیادہ ضروری، چاہے حوالہ جات نفسیاتی ہوں، چاہے سماجی ہوں، چاہے مذہبی ہوں، چاہے فلسفیانہ ہوں، جس اسکول آف تھاٹ سے بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے گا، اس چیز کو سمجھ جائیے گا کہ شہوت انسان کی زندگی کا ایک جزو لا ینفک، انسان کے زمین پر اترنے سے پہلے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور انسان کے مرتے دم تک یہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی یہ ایسپیکٹ سیکشولیٹی. اب تفصیلات میں جانے کا محل نہیں ہے، آپ مزید اسٹڈی کیجئے. ایک ہنٹ میں آپ کو دیتا ہوں، دا سیکشول لائف آف اے فیٹس، شکم مادر میں فیٹس کی سیکشول لائف کے بارے میں مطالعہ فرمائیے کہ وہاں پر سیکشولیٹی کیسے گریٹیفائی ہو رہی ہے. یعنی اتنا ضروری ایک جزو ہے زندگی کا، جس کو تعلیمی نظام میں بالکل جگہ نہیں مل پائی. بس اگر کسی نے بایولوجی پڑھنی ہے یا فزیالوجی پڑھنی ہے تو تھوڑی بہت سیکشولیٹی سے وہ آگاہ ہوگا، ادروائز سیکشولیٹی کو سمجھنے کے لیے سیکشول انٹیلیجنس کو سمجھنا ضروری ہے. One should be sexually intelligent, the educated one, the one who dares to claim to be educated. جس شخص کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، اس کو اس کی سیکشول انٹیلیجنس قابل رشک ہونی چاہیے، اس کی کگنیٹیو انٹیلیجنس قابل رشک ہونی چاہیے، اس کی ایموشنل انٹیلیجنس قابل رشک ہونی چاہیے، اس کی انوائرمنٹل انٹیلیجنس قابل رشک ہونی چاہیے، اس کی ریلیجس انٹیلیجنس قابل رشک ہونی چاہیے، اور اس کی مورل انٹیلیجنس اور اسپریچول انٹیلیجنس بھی قابل رشک ہونی چاہیے. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، تو
تو یہ دعویٰ آج کل کے دور میں تعلیم یافتہ ہوں تو میری ڈگری دیکھ لیجئے، یہ مجھے مل چکی ہے، یہ میرے ادا شدہ اخراجات کی رسید دیکھ لیجئے، تو حقیقت میں وہ دعویٰ کھوکھلا ہے ڈگری والا۔ تو سیکشولیٹی کے لیے سیکشول انڈرسٹینڈنگ، سیکشول ایٹیٹیوڈز، سینس آف سیکس، سینسول ایکسپریشنز، سیکشول کریٹیوٹی اور سیکس اسٹیم کا جاننا ضروری ہے۔ یہ کریکولم ہوگا اس پروپوزڈ لائف لانگ لرننگ ماڈل میں، یہ پارٹ ہونا چاہیے کریکولم کا، کم از کم اس وقت جب بچے 18 سال کے ہو چکے ہوں۔ چلیے کم از کم اس وقت جب بچے 18 سال کے ہو چکے ہوں، یعنی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے کم از کم یہ کریکولم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایموشنز کو سمجھنا ضروری ہے انر سیلف کی ریکگنیشن کے لیے۔ تو ایموشنز میں جو ٹاپکس کور ہونے چاہیے وہ ہے ایموشنل اراؤزل، ایموشنل ڈسچارج اور ایموشنل اسرٹیونیس۔ یہ 3 ٹاپکس مینڈیٹری اس نصاب میں پروپوزڈ کریکولم میں کور ہونے چاہیے۔ تو جب سیکشولیٹی اور ایموشنز کی سمجھ آ جائے گی تو انر سیلف کی ریکگنیشن ہوگی، پتہ چلے گا کہ میری انر سیلف کیا ہے۔ تو انر سیلف ان 2 ایسپیکٹس پر مشتمل ہے، سیکشولیٹی اور ایموشنز۔ حضرت امام غزالی نے کہا قوت غضب اور قوت شہوت۔ سگمنڈ فرائیڈ نے کہا لائف انسٹنکٹس اور ڈیتھ انسٹنکٹس۔ تو یہ اپنی جبلتوں کو سمجھنا، اپنی بنیادی قوتوں کو سمجھنا بنیادی طور پر بہت ضروری ہے، جس سے کہ کیا ہوگا، انر سیلف کی ریکگنیشن ہاتھ آئے گی۔ اس کے بعد آؤٹر سیلف کی ریکگنیشن کے لیے 4 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، کگنیشن، سوسائٹی، انوائرمنٹ اور ریلیجن۔ اور کگنیشن کو، اپنی ذہنی استعداد کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے ان میں چیدہ میں نے بیان کی ہیں یہاں پر۔ سینسیشن کو سمجھنا ضروری ہے، اپنی سینسز کو۔ پرسیپشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ہر انسان کی پرسیپشن دوسرے سے مختلف ہے تو ان میں ڈفرینس آف اوپینین کی قدر کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔ تو پرسیپشن کو سمجھنا ضروری ہے، میموری کو سمجھنا ضروری ہے، ریزن کو سمجھنا ضروری ہے، تعقل کو، انٹینشن یعنی نیت کا علم ضروری ہے۔ العلم النیات، 2 صدی ہجری میں اس پر ایک کتاب لکھی گئی اور یہ کافی بہترین علم ہوا کرتا تھا، اب ناپید ہے۔ العلم النیات، انٹینشنز کا علم۔ اس کے بعد آخر میں ول پاور کو سمجھنا ضروری ہے، ارادے کو سمجھنا ضروری، اپنے ارادے کو بھی اور مشیت الہی کو بھی۔ تو ول کو جب ڈیفائن کریں گے فیوچر میں، آج کی نشست میں ان میں سے ہر کریکولم کے کانٹینٹس ڈسکس نہیں کر رہا، آپ سے صرف ٹائٹلز بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ تو ان چیزوں کو، سینسیشن، پرسیپشن، میموری، ریزن، انٹینشن اور ول کو سمجھنے کے بعد کگنیشن کی سمجھ آئے گی، جس سے کہ آؤٹر سیلف کی ریکگنیشن عمل میں آئے گی۔ اس کے بعد سوسائٹی کو سمجھنا ضروری ہے۔ سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے کلچر، گلوبلائزیشن اور سوشل انٹریکشن، یہ 3 ٹائٹلز، یہ 3 ٹاپکس کریکولم کا حصہ ہونے چاہیے۔
کلچر، گلوبلائزیشن اور سوشل انٹریکشنز۔ پھر انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے جو ٹاپکس میں نے پروپوز کیے ہیں ٹو بی پارٹ ان دا کریکولم، وہ ہیں ہیلتھ اینڈ ہائیجین، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین، پھر فائنینس، پھر ایٹماسفیئر، اور پھر ہاؤس ہولڈ۔ تو یہ چار چیزیں سب طلباء و طالبات کے لیے، فائنینس پڑھنا، فائنینس کے بنیادی اصول، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے بنیادی اصول، ایٹماسفیئر ماحولیاتی تبدیلیوں کے بنیادی اصول، اور ہاؤس ہولڈ ہوم اکنامکس کے بنیادی اصول۔ یہ چار چیزیں انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے تمام طلباء و طالبات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد مذہب، ریلیجن۔ ریلیجن میں تین چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب اسلامیات پڑھائی جاتی ہے بچپن سے لے کر BS تک، لیکن کیا یہ تین چیزیں اس میں انکارپوریٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ مذہب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی فلسفی کو سمجھنا ضروری ہے، جو کہ ہمارے مروجہ نظام تعلیم میں نہیں ملے گی آپ کو۔ ہر شے کی ایک حکمت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، ہر شے کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے۔ تو ہر شے کے پیچھے ایک حکمت ہے، تو ہر مذہبی اصول کے پیچھے، ہر مذہبی عبادت کے پیچھے بھی ایک حکمت کار فرما ہے۔ اس حکمت کو سمجھنا ضروری ہے، جو کہ نہیں سمجھائی جا رہی۔ تو فلسفی آف ریلیجن کو سمجھنا ضروری ہے، پھر بیلیفز کو سمجھنا ضروری ہے کہ عقائد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں صرف اور صرف معلومات حاصل ہوں اور ان پر کوئی یقین نہ ہو۔ یعنی بیلیف کا مطلب ہم نے فیتھ سمجھ رکھا ہے، صرف عقیدہ ہے، اس پر یقین نہیں ہے۔ تو یقین کا فقدان ایمان کا فقدان بنتا ہے۔ یقین کی بڑھوتی ایمان کی بڑھوتی ہے، اور یقین کا فقدان ایمان کا فقدان ہے۔ تو جو عقائد سمجھائے جاتے ہیں وہ صرف اس حد تک کہ بس ان کو معلومات کی حد تک ذہن میں رکھیے، ان پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب تک یقین ہاتھ نہیں آئے گا، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے نعوذ باللہ جھکتی ہے فغفوری۔ تو حضرت اقبال جرأت مند شاعر تھے، آپ کا ایک اپنا اسلوب ہے، لیکن یقین کی اہمیت سے کس کو انکار ہے؟ یقین ضروری ہے، یقین ہی ایمان ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کلاس 1 سے اسلامیات شروع ہوتی ہے اور کلاس BS تک اسلامیات پڑھتے ہیں، تو کیا بچے مسلمان بن رہے ہیں؟ کیا بچے مومن بن رہے ہیں؟ کیا بچوں میں ایمان سیٹسفیکٹوریلی ایگزسٹ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو فلسفی آف ریلیجن، بیلیفز کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، اور پھر جو پریکٹسز ہیں ریلیجس پریکٹسز، ان پریکٹسز کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے ریلیجن میں انکارپوریٹ کی ہیں مینڈیٹری طور پر۔ فلسفی آف ریلیجن، بچوں کو مذہب کے بجائے دین سمجھایا جائے۔ بچوں سے مراد 18 سال تک کے بچے، ان کے ایمان کی حالت
اور ایمان کے لیول کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے ایمان کی بڑھوتی پر کام ہونا چاہیے. یہ ہے تعلیم. اور پھر ریلیجس پریکٹسز کے بارے میں ان کو بتایا جائے تو یہ کگنیشن، سوسائٹی، انوائرمنٹ اور ریلیجن کو سمجھنے کے بعد خود شناسی کے زمرے میں انسان کو اپنی سماجی ذات کے بارے میں شناخت اور آگاہی حاصل ہوگی. اس کے بعد آئیڈیل سیلف کی ریکگنیشن کے لیے جیسا میں نے پہلے عرض کیا 6 ورچوز اور 24 کیریکٹر اسٹرینتھس کو سمجھنا ضروری ہے. تو ان 6 ورچوز میں نالج اینڈ وزڈم جس کے انڈر آتے ہیں کریٹیویٹی، کریوسٹی، اوپن مائنڈڈنیس، لو آف لرننگ، پرسپیکٹو اور ججمنٹ. پھر دوسرا ورچو ہے کریج جس کے اندر آتی ہے بریوری. یہ ہے بات، بریوری، پرسسٹنس، آنیسٹی، زیسٹ. زندہ دلی پیدا کرنا تعلیم کا کام ہے، بچوں کو مردہ بنانا نہیں. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. آج کل کے نوجوان بچے تعلیم یافتہ موئے مکے ہوئے، پروکراسٹینیٹڈ، تھکاوٹ سے بھرپور، کوئی جسمانی کوئی ذہنی فریشنس نہیں ہے کیونکہ زندہ دلی پر کام نہیں کیا گیا، ہیومر پہ کام نہیں ہے، مکارم اخلاق پہ کام نہیں ہے. یعنی بچہ جو زیادہ اچھا بچہ ایکیڈیمک پرفارمنس کرتا ہے وہ زیادہ ڈپریسڈ ہے. اس پر تحقیقات موجود ہیں کہ جتنا ایکیڈیمک گریڈ ہائی ہے اتنا ہی لائف سیٹسفیکشن کم ہے. اس پر تحقیقات موجود ہیں. بی ایف اسکنر تعلیم کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے. تعلیم لرننگ میں اس کا ایک انتہائی پرومیننٹ نام ہے، بی ایف اسکنر. اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ جو ٹاپ کرتا ہے وہ ٹاپ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ زیادہ محنت کرتا ہے اور زیادہ عقل مند ہے، بلکہ وہ ٹاپ اس لیے کرتا ہے کہ اس میں سینس آف فیلیور سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس میں ہارنے کی اوائیڈنس سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو ذہنی آسودگی تو تعلیم دے ہی نہیں رہی. تو لہٰذا ہیومینٹی میں لو، کائنڈنیس، سوشل انٹیلیجنس، جسٹس میں ٹیم ورک، فیئرنیس، لیڈرشپ کوالٹیز کا پیدا کرنا، یہ ہے قائدانہ صلاحیتوں کا اجاگر کرنا تعلیم کا بنیادی مقصد ہے. تعلیم کا مقصد لکیر کا فقیر بنانا ہرگز نہیں ہے کہ تقلید کیجئے. تعلیم کا مقصد ہے قائدانہ صلاحیتیں اجاگر کرنا. لیڈ کیجئے، اور لیڈ کیسے کیجئے؟ پھر اتھارٹیٹو ہو کر لیڈ نہ کیجئے خدا را، سرونٹ ہو کر لیڈ کیجئے. سرونٹ لیڈرشپ کی طرف توجہ دیجئے. پل می اپ کے بجائے پش می اپ پر ایمفیسائز کیجئے. ایسے لیڈر بنیے. پھر ٹیمپرنس ہے، ٹیمپرنس میں فارگیونیس، موڈیسٹی، پروڈنس، سیلف ریگولیشن. پھر ٹرانسینڈنس ہے جس میں اپریسیشن، گریٹیٹیوڈ، ہوپ، ہیومر اور ریلیجسنس. تو یہ 6 ورچوز ہیں اور 24 کیریکٹر اسٹرینتھس ہیں. اس کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایز اٹ از کاپیڈ پیسٹڈ ہیں اور پازیٹیو سائیکالوجی سے ریٹریوڈ ہیں. تو اب یہ 3 ذاتوں کی شناخت، ریکگنیشن آف دا انر سیلف، ریکگنیشن آف دا آؤٹر سیلف اور ریکگنیشن آف دا آئیڈیل سیلف کے نتیجے میں سیلف ریکگنیشن پیدا ہوگی، خود شناسی پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں خدا شناسی پیدا ہوگی، اور پھر تزکیہ نفس کا اختتام ہوگا. تزکیہ نفس میں کمال حاصل ہوگا اور تب جا کر زندگی کا معیار بہتر ہوگا. اب اس دوسری طرف ایک اور جہت ہے سیلف ٹرانسینڈنس کے پیرالل
وہ ہے سیلف ایفیکیسی. آپ اس طرح سے سمجھیے کہ سیلف ٹرانسینڈنس کے نیچے جتنی بھی چیزیں میں لے کر آیا ہوں یہ سب تھیوریٹیکل ہیں. یہ سب تھیوریٹیکل کورس آف ایکشن ہے، تھیوری ہے. اور سیلف ایفیکیسی کے نیچے جو 4 چیزیں ہیں یہ ان کی پریکٹس ہے. یہ پریکٹس ہے. تو تھیوری اور پریکٹس دونوں انکارپوریٹڈ ہیں، یعنی کہ تھیوری اینڈ ٹریننگ. تو سیلف ایفیکیسی میں جو 4 چیزیں مینشنڈ ہیں یہ ٹریننگ کا پارٹ ہے. تعلیم میں ٹریننگ کا افیکٹو ڈومین ہے، ٹریننگ کا پارٹ ہے. اس میں جو 4 چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز ہے بیہیویئر، یعنی کہ سیلف ٹرانسینڈنس کے زمرے میں جتنی بھی تھیوریز پڑھیں اور جتنی بھی معلومات حاصل کی، علم حاصل کیا، اب اس سارے کے سارے علم کا بیہیویئر کے ذریعے ریفلیکٹ ہونا ضروری ہے. اگر بیہیویئر اس علم کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا تو کوالٹی آف لائف حاصل نہیں ہو سکے گی، تعلیم کا مقصد ادھورا رہ جائے گا. تو جو کچھ بھی ان سبز کلر کے ٹائٹلز میں آپ نے دیکھا، ان سب کا بیہیویئر کے تھرو ریفلیکٹ ہونا ضروری ہے. انسان کے بیہیویئر سے، اس کے اعمال اور افعال سے یہ سب چیزیں اجاگر ہوں، آشکار ہوں، ریفلیکٹ ہوں. انسان کا بیہیویئر اس کے ان سب علم کا، علوم کا مظہر ہو. یہ ہے پریکٹس کہ بیہیویئر سے چھلکیں یہ تعلیم کے جام. اس کے بعد پرسنالٹی سے بھی چھلکیں، یہ ہے تعلیم کا زیور. یعنی پہنا ہوا نظر آئے شخصیت پر تعلیم کا زیور. جو زیور کیا تھا؟ یہ تھا زیور. یہ جو 24 کیریکٹر اسٹرینتھس آپ نے دیکھے، زیسٹ تھا زیور، لیڈرشپ تھا زیور، بریوری تھا زیور، ججمنٹ تھا زیور، گریٹیٹیوڈ زیور تھا. گریٹیٹیوڈ سے بڑا زیور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس سے بڑا زیور اور کیا ہوگا؟ شکر کرنے سے بڑا زیور کہ تعلیم انسان کو مشکور بنائے، شکر گزار بنائے. یہ ہے زیور. تو یہ جو زیورات ہیں یہ انسان کے بیہیویئر سے، اس کی پرسنالٹی سے، اس کے کیریکٹر سے اور اس کے اورا سے ریفلیکٹ ہوں. ان 4 چیزوں سے ریفلیکٹ ہوں. اب یہ 4 چیزیں کیا ہیں یہ ایک مزید بحث ہے. سکون کلینیکل ماڈل میں انر سیلف کی ریفلیکشن ہوتی ہے بیہیویئر سے، آؤٹر سیلف کی ریفلیکشن ہوتی ہے پرسنالٹی سے، آئیڈیل سیلف کی ریفلیکشن ہوتی ہے کیریکٹر سے، اور ریئل سیلف کی ریفلیکشن ہوتی ہے اورا سے. تو یہ 4 جہتیں ہیں. ان کا اردو میں بھی سنیے. بیہیویئر کہتے ہیں افعال کو. انسان سے جو فعل سرزد ہوتے ہیں، افعال، وہ ہے اس کا بیہیویئر. انسان کی جو شخصیت ہے، اپیرنٹ آؤٹ لک ہے، وہ ہے پرسنالٹی. انسان کا جو کردار ہے وہ کیریکٹر ہے. کردار، تو کردار اور شخصیت اور بیہیویئر یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. پھر اورا جو ہے، انسان کے گرد جو حالہ ہے، مقناطیسی کشش ہے، اس سے بھی ظاہر ہونے چاہیے یہ سارے علوم. تو سیلف ایفیکیسی کے لیول پہ ایکسپیکٹ میں کرتا ہوں کہ جتنے بھی علوم حاصل شدہ ہوں ان کا اظہار ہو بیہیویئر سے، پرسنالٹی سے، کیریکٹر سے اور اورا سے. تو جب ان کا اظہار ہوگا کما حقہ تو پھر سیلف ایفیکیسی ہاتھ آئے گی. اس کو آپ سیلف ایکسیلنس بھی سمجھ لیجئے.
پریکٹیکل گراؤنڈز پہ. قول و فعل میں تضاد باقی نہیں رہے گا. قول و فعل میں اور سمجھ فہم میں اور فعل میں، علم میں اور پریکٹس میں، تھیوری میں اور پریکٹس میں کوئی تفاوت، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں رہے گی، دونوں میں ہارمنی ہوگی. تو جب سیلف ٹرانسینڈنس میں اور سیلف ایفیکیسی میں، یعنی تھیوری اور پریکٹس میں جب ہارمنی ہوگی تو کوالٹی آف لائف ہاتھ آ جائے گی. اور وہ جو کوالٹی آف لائف ہاتھ آئے گی وہ نہ صرف دنیاوی لائف کے معیار کو بہتر بنائے گی بلکہ اخروی اور برزخی زندگی کے معیارات کو بھی بہتر بنائے گی. تو یہ تھا ایک جدول، ایک نقشہ جس میں کہ ہم نے تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد دریافت کیا. اب تک کے جتنے بھی فلسفے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر اور اس مقصد کے حصول کے لیے جو لائحہ عمل تھا، جو نصاب تھا، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ کمپلیٹ کمپریہنسو پیکج جو تعلیمی نظام کا حصہ ہونا چاہیے، کلاس 1 سے لے کر اور کالج اور یونیورسٹی تک. ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے علوم تعویذ کی شکل میں گھول کے بچے کو 1 سال میں پلا دیے جائیں. نہیں، گریجولی، درجہ بدرجہ. اب فائنینس ہے تو جب فائنینس کی بچہ استعداد رکھتا ہے کہ وہ فائنینس کو سمجھ سکے تب فائنینس پڑھائی جائے. جب سیکشولیٹی کی استعداد رکھے اس کو سمجھنے کی تب پڑھائی جائے. اور یہ جو مکارم اخلاق ہیں 24 کیریکٹر اسٹرینتھس، یہ تو انتہائی بچپن سے، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نفسیات میں کہ انسان کی زندگی کے پہلے 6 سال بہت اہم ہوتے ہیں. ان میں جو وہ ہیبٹس بنا لیتا ہے وہ ساری زندگی چلتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ پہلے 6 سال میں یہ مکارم اخلاق اور یہ ہیومنسٹک ورچوز اور کیریکٹر اسٹرینتھ سے بچے کو آگاہ کرنا اور اس میں یہ مکارم اخلاق پیدا کرنا بہت ضروری ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ تعلیم کا جو خاکہ میں نے پیش کیا یہ اسکول میں پیسے دے کر ہی بچوں کے لیے والدین چاہیں. والدین کو خود بھی ادراک ہونا چاہیے اور والدین کو خود بھی چاہیے کہ وہ ان ہیومنسٹک ورچوز اور ویلیوز کو سمجھیں. پہلے تو خود میں پیدا کریں اور اس کے بعد اپنے بچوں میں انکلکیٹ کریں. اچھے اچھے الفاظ تو سننے کو ملتے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں یہ چیزیں پریکٹیکلی. امپارٹ کریں، انکلکیٹ کریں، بس یہ نام ذہن میں رکھے ہوئے ہیں مختلف تعلیمی ماحول میں. انکارپوریٹ کریں، انڈیوس کریں. تو یہ ہیومنسٹک ویلیوز کی انڈکشن ضروری ہے. تو یہ ہے سارے کا سارا تعلیمی خاکہ جو میں نے آج کی نشست میں پیش کیا. لب لباب یہ نکلتا ہے کہ وہ تعلیم جو انسان کو خود شناسی نہیں دیتی، خدا شناسی نہیں دیتی، اس کی تزکیہ نفس نہیں کرتی، نہیں ہے، اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ وقت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ایسے انسان بھی موجود ہوتے ہیں جو بظاہر انسان نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت چوپایوں سے بھی، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. تو سینسٹائز میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ تعلیم کے مقاصد کیا ہیں.
اور اس کے بعد ان مقاصد کو ہم کس حد تک حاصل کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ جو چارٹ میں نے آج کی نشست میں پروپوز کیا، لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس، اس سے بھی خاطر خواہ رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔